السلام علیکم، میں ہوں حماد غفور غواص اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، 2021 میں اس وقت ہندوستان میں دنیا کے سب سے بڑی کاروباری یونیورسٹی کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جس کا نام ہے پلکشا یونیورسٹی۔ 2015 میں ہندوستان کے جو تقریباً 60 بڑے کاروباری دماغ انہوں نے بیٹھ کر سوچا کہ اگر ہم نے اپنے ہیومن ریسورس پر انویسٹمنٹ نہیں کی تو مستقبل میں ہمارے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا اور ہمارے کاروبار جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اور یہ جتنے بھی بزنس مینز تھے انہوں نے اپنی زندگی کی بہترین سرمایہ کاری کی اور تقریباً 2000 کروڑ روپے سے یونیورسٹی کا آغاز کیا۔ اور اس یونیورسٹی کا جو ویژن ہے وہ ہے کہ طلبہ و طالبات کا کام نوکری کا حصول نہیں ہے، جاب کا حصول نہیں ہے، بلکہ ان کا کام یہ ہے کہ نئے نئے بزنسز کو مارکیٹ میں لے کے آنا ہے اور نئے نئے آئیڈیاز کو مارکیٹ میں لے کے آنا ہے۔ اور ان کا یہ خواب ہے کہ 2031 تک ہم پورے ہندوستان میں کم از کم 10,000 سٹارٹ اپس جو ہے نا وہ شروع ہونے چاہیے اور وہ سارے کے سارے اس یونیورسٹی کے گریجویٹ ہو۔ یہ بزنس مین چاہتے ہیں کہ ہم جو یہ روایتی تعلیم ہے یہ اس کو ختم کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ نوجوانوں کو غلامی اور نوکری کے علاوہ اور کچھ نہیں دیتا، ان کا مائنڈ سیٹ اس کے لیے بنا دیتا ہے۔ پوری دنیا میں MBA تک اسٹوڈنٹس کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ دوسروں کی غلامی آپ کیسے بہتر انداز میں کر سکتے ہیں، لیکن دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں پڑھایا جاتا کہ آپ اپنا بزنس کیسے ڈیولپ کریں گے۔ اس معاملے میں پورا کا پورا سسٹم خاموش ہے۔ تو پھر ان جو 60 بزنس مین تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ دنیا کے بہترین برانڈ کو اس یونیورسٹی میں لے کے آئیں گے۔ ان کے لیے انہوں نے دنیا کے بہترین یونیورسٹیز کے ساتھ ایگریمنٹ کیے، MIT، بارکلے، پنسلوانیا اور بہت سے بہترین یونیورسٹیوں کے ساتھ انہوں نے MOU سائن کیے، جبکہ گوگل اور IB اور اس طرح بہت بڑے بڑے جو IT کے انڈسٹریز ہیں ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیے کہ وہ ان کو IT سپورٹ پرووائڈ کریں گے۔ اور ظاہری بات ہے یہ سب کچھ جو ہے نا وہ لیڈرشپ کے ویژن سے ہوتا ہے۔ 2014 میں ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ڈیجیٹل انڈیا کا نعرہ لگایا، اور جب اس نے یہ نعرہ لگایا تو اس کی طرف ملک کے تمام جو بزنس مینز تھے، انڈسٹریلسٹ تھے، ان کے طرف متوجہ ہو گئے اور انہوں نے اس پر کام کرنا شروع کیا۔ اور اگر ہم اس وقت دیکھیں تو ہندوستان میں اگر IT کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو وہ اس وقت جو ہے نا اس کے بہترین سٹارٹ اپس ہیں، بہترین جو گوگل ہے یا مائکروسافٹ کے جتنی بھی کمپنیز اگر آپ IT کے اس وقت اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں سے میجورٹی جو ہائر اس میں جو پوسٹوں پہ لوگ ہیں وہ ہندوستان سے بلانگ کرتے ہیں۔ مختلف اگر آپ ملٹی نیشنل اس طرح کے جو IT کے فیس بک ہے، اگر آپ جو ہے نا گوگل ہے، Amazon ہے، جتنے بھی آپ اس کے اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں جو ٹاپ میں جو ان کے جو امپلائیز ہیں یا جو ان کے چلانے والے ہیں وہ آپ کو ہندوستانی ملیں گے۔ بدقسمتی سے ہمارے نظام تعلیم تقریباً کوئی 3 قسم کے مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اس وقت پیدا کر رہے ہیں۔ ایک وہ مائنڈ سیٹ ہے جو اپنا پیٹ پالنے کے لیے پڑھ رہا ہے اور یہ آرڈینری انکم کے لیے خود کو تیار کر رہا ہے۔ ان کو 9 سے 5 کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اور ان بیچاروں کو اپنی صلاحیتوں، بے پناہ خوبیوں اور اپنے استعداد کار سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ جیتے ہیں نوکری کے لیے اور ان کی جو ہے نا پوری زندگی نوکری کی حسرت ہوتی ہے اور یہ جو ہے نا زندہ اور صرف زندہ رہتے ہیں غلامی کے لیے۔ یہ پہلا مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ اپنے پیٹ پالنے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ دوسرا مائنڈ سیٹ جو ہمارا نظام تعلیم کریٹ کر رہا ہے وہ ہے پورٹ فولیو انکم کے لیے وہ تیار کر رہے ہیں، جس میں یہ ڈاکٹر، وکیل، انجینئرز جو چاہتے کہ صرف اور صرف ہم کیا کریں، نوٹ چھاپتے رہیں، اور ان کا جو ہے نا کام یہی ہے کہ ان کی دکان جو ہے وہ چلتی رہے۔ یہ دوسرا مائنڈ سیٹ ہے۔
جو ہمارا نظام تعلیم پیدا کر رہا ہے۔ تیسری قسم کی جو مائنڈ سیٹ ہے جو پیسوں کے لیے تیار ہو رہا ہے، اور ان کا کام یہ ہے کہ یہ بیٹھ کر جو ہے نا یہ کمانا اور اس کو جو ہے نا کھانا چاہتے ہیں۔ یہ عموماً وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو باپ دادا نے جو ہے نا میراث میں بہت بڑی جاگیریں جو ہے نا وہ چھوڑی ہوتی ہے، اور یہ اس طرح جو ہے نا اس کو عیاشیوں میں خرچ کرتے ہیں اور گھر میں بیٹھ کر لگژری لائف جو ہے نا انجوائے کر رہے ہیں۔ جو چوتھی قسم کا مائنڈ سیٹ ہے جس سے ہمارے والدین، ہمارا نظام تعلیم، ہمارا معاشرہ، ہمارے اساتذہ جو بالکل اس سے نابلد ہے، وہ ہے آئیڈیاز کا مائنڈ سیٹ۔ اور یہ جو آئیڈیاز کا مائنڈ سیٹ ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے، اور خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ ہندوستان نے اس پر فوکس کیا۔ اس کے لیے جو ہے نا ایک یونیورسٹی بنائی جس کا مقصد صرف اور صرف بچوں کی جاب نہیں، جاب پر آپ فوکس نہیں کریں گے، آپ نیو آئیڈیاز لے کے آئیں گے تاکہ اس ملک کے نیو بزنس سٹارٹ ہو اور ملک کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ اور یہ چوتھا مائنڈ سیٹ کی جو میں بات کر رہا ہوں نا آئیڈیاز کی، یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ سوشل انٹرپرینور ہوتے ہیں، یہ عبدالستار ایدھی جیسے لوگ ہوتے ہیں، یہ ڈاکٹر ثاقب امجد علی ثاقب جیسے لوگ ہوتے ہیں، یہ ڈاکٹر عبدالباری جیسے لوگ ہوتے ہیں، جو یہ معاشرے کے درد کو اپنا درد اور قوم کے تکلیف کو اپنا تکلیف سمجھتے ہیں۔ یہ بل گیٹس، مارک زکربرگ اور اسٹیو جاب جیسے لوگ ہوتے ہیں، یہ معاشرے کے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ یہ سارے ہی لوگ چوتھے مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، یہ آئیڈیاز پر کام کرتے ہیں، یہ پیسے کے بجائے آئیڈیاز کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے اور اپنے بے شمار خوبیوں اور لامحدود جو ان کی صلاحیت ہے اس کو استعمال کر کے لوگوں کی زندگیوں کو آسان کر دیتے ہیں۔ یہ ایدھی فاؤنڈیشن کی شکل میں لوگوں کے دکھ درد بانٹتے ہیں، لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ فیس بک کی شکل میں اور فیس بک جیسے ایپ بنا کر لوگوں کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کوئی مفت ہسپتال چلاتا ہے تو کوئی اور ساری دنیا کو ایک کلک کے فاصلے پر آتا ہے، کوئی لوگوں کو بلاسود قرضے جو ہے نا وہ پرووائڈ کرتا ہے، اور جو ہے نا اسی طرح کے سسٹم ڈیولپ کرتا ہے۔ یہ جو کام کرتے ہیں یہ چوتھے مائنڈ سیٹ کے لوگ کرتے ہیں جو صرف اور صرف آئیڈیاز پہ کام کرتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ہمارا جو نظام تعلیم ہے یہ انتہائی بیکار ہے، اور یہ صرف اور صرف کیا کرتے ہیں، یہ جاب جو ہے نا بچوں کے ذہن میں صرف اور صرف جاب کی بات ہوتی ہے، جاب جاب جاب۔ انٹرپرینورشپ ہم کریٹ نہیں کرتے، ہم آئیڈیاز کو پروموٹ نہیں کرتے۔ تو اس سسٹم کو ہمیں بدلنا ہوگا۔ آزمائش اور دشمنوں سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے، لیکن ہم ایک ایسا قوم ہے کہ جو ہمارے پڑوس میں ہمارا دشمن ہے، جس کو ہم دشمن تصور کرتے ہیں ہندوستان کو، ہم ان سے بھی نہیں سیکھتے۔ وہ کیسے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، وہ کیسے مستقبل کے حالات کے حساب سے اپنے جنریشن کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ کیسے جو ہے نا پوری دنیا کے انویسٹر کو انہوں نے اپنی طرف جو ہے نا متوجہ کیا ہوا ہے۔ دنیا کے جو بڑے بڑے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اس وقت جو ہے نا ہندوستان میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس طرح اپنے آپ کو تیار نہ کریں تو پھر ہماری جو نسلوں کی جو مستقبل ہے وہ بہت خطرناک ہوگا، وہ بہت جو ہے نا خوفناک ہوگا، وہ ایک غلامی کی زندگی ہوگی۔ اگر ہمارے حکمران اپنے میں سے باہر نکلے، جو میں کر رہے ہیں، اور یہ جو ہمارے بزنس مین کمیونٹی ہیں یہ اپنی خود غرضی کے خول سے باہر آئیں، اور یہ جو ہمارا انٹلیکچول طبقہ ہے یا علمی طبقہ ہے بے حسی کی غفلت کو خیر آباد کہیں، تو ہم مل کر کوئی ایسا تعلیمی نظام یا کم از کم ایسے تعلیمی ادارے ضرور تشکیل دے سکتے ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو معاشی خود مختاری دے سکے، جو ان کی کم ہمتی کے بجائے بلند ہمتی ان میں پیدا کریں، ان کو غلامی کے بجائے آزاد خیال نوجوان اور آزاد سوچ والے نوجوان پیدا کر سکے، اور ایسے نوجوان پیدا کر سکے جن کا طریق امیری نہیں بلکہ وہ فقیری ہو، اور وہ ایسے نوجوان پیدا کر سکیں جو اپنے خودی کو نہ بھیجے۔ کاش کوئی ہو کہ پاکستان میں ایسے تعلیمی ادارے وہ بنائیں
اور ہم اپنے دشمن سے سیکھیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔